السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں کچھ تسبیحات بھی سکھا دیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کا کفارہ بھی ادا کرتے رہیں۔ جوں جوں حضرت انسان کی آباد کاریاں بڑھتی گئیں تو اچھائی کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی انسان کے اندر آتی گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، جب بھی کوئی پیغمبر اپنی قوم کی طرف جاتے اور انہیں ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے تو یا تو وہ قوم ان پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو مان لیتی یا پھر صاف انکار کر دیتی اور پیغمبر علیہ السلام کی دشمن بن جاتی اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی۔ ناظرین، جب بھی کسی قوم نے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام انہیں دردناک عذاب کی وعید سناتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح پیغمبر یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف روشنی فرمائی، مگر قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا، جس پر پیغمبر یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ ہر والدہ کو اس کی اولاد سے جدا کر دیا گیا اور پھر ساری قوم اپنے گھروں سے نکلی اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو روک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب خداوندی کے منتظر رہے، لیکن ان کو کچھ آثار نظر نہ آئے۔ دستور یہ تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا، اس کے پاس اپنے سچے ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب نازل ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام ناراضگی کی حالت میں چل دیے اور چلتے چلتے ایک قوم کے پاس پہنچے جن کی ایک کشتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جو ہی آپ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی پانی میں ڈوبنے لگی، جبکہ دوسری کشتیاں دائیں بائیں چل رہی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اس کشتی کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی وجہ معلوم ہے۔ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا غلام سوار ہو گیا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، یہ کشتی آگے نہیں بڑھے گی جب تک کہ تم اس کو دریا میں نہیں ڈال دو گے۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو تو نہیں ڈالیں گے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ قرا ڈالو، جس کے نام قرا نکلے وہ خود کو دریا میں ڈال دے۔ چنانچہ قرا ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کے نام نکلا، حتیٰ کہ 3 بار قرا اندازی کی گئی مگر ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پس یونس علیہ السلام نے خود کو اس دریا میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مچھلی ان کی حفاظت پر معمور کر دی گئی۔ چنانچہ چوں ہی وہ دریا میں گرے تو اس مچھلی نے ان کو نگل لیا اور زمین کی تہ میں لے گئی۔ وہاں یونس علیہ السلام نے کنکریوں کی تسبیح پڑھنے کی آواز سنی تو قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق انہوں نے اپنے رب کو پکارا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی آپ نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی قصوروار لوگوں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ 3 اندھیروں میں پکارا، ایک اندھیرا تو مچھلی کے پیٹ کا تھا، دوسرا اس دریا کا تھا اور تیسرا اندھیرا رات کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اگر احسان خداوندی ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈال دیے جاتے۔ سورہ القلم آیت نمبر 49۔ راوی کا بیان ہے کہ یونس علیہ السلام جب دریا سے باہر ڈالے گئے تو اس چوزے کی طرح تھے جس کے بال اور پر نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ایک بیلدار درخت اگا دیا، آپ اس کے سایہ سے حظ حاصل کرتے رہے۔ ایک دن وہ درخت خشک ہو گیا تو آپ اس کے خشک ہونے پر رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ایک درخت کے خشک ہونے پر آپ کو رونا آیا، لیکن 1,00,000 سے زائد لوگوں کی حالت پر آپ کو رونا نہیں آیا۔ آپ تو چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہوں۔
حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک غلام بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے دریافت فرمایا کہ اے غلام، تم کس قوم کے ہو؟ غلام نے کہا کہ وہ قوم یونس سے ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب واپس جاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ میں یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ غلام نے کہا کہ اگر آپ واقعی یونس علیہ السلام ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میری گواہی کون دے گا؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت اور یہ زمین تیرے حق میں گواہی دیں گے۔ غلام نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان دونوں کو حکم دے دیں، تو یونس علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ جب یہ غلام تمہارے پاس آئے تو اس کے حق میں گواہی دینا۔ ان دونوں نے اسباب میں جواب دیا کہ بہت اچھا۔ اس کے بعد غلام اپنی قوم میں واپس چلا آیا۔ اس کے چند بھائی بھی تھے اور اس لحاظ سے وہ محفوظ بھی تھا۔ غلام نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ میری یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ آپ سب کو سلام کہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس غلام کے قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا، کیونکہ بادشاہ اور اس کی قوم جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تو دریا میں چھلانگ لگا دی تھی، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ چنانچہ غلام نے کہا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہیں، آپ میرے ساتھ اپنے لوگوں کو بھیجیں۔ چنانچہ جب لوگ اس درخت اور اس جگہ پر پہنچے تو غلام نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ کیا یونس علیہ السلام نے تم دونوں کو گواہ بنایا تھا؟ دونوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں گواہ بنایا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے واپس آئے کہ عجیب بات ہے کہ درخت اور زمین تیرے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر آنکھوں دیکھا حال سنایا، تو بادشاہ نے غلام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی مجلس یعنی اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس منصب کے مجھ سے زیادہ حقدار ہو۔ چنانچہ اس غلام نے 40 سال تک لوگوں کے امور و سلطنت کو سنبھالا۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو معاف کر دیا جس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے عذاب کی دعا کی تھی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔